لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ہمارے صدر صاحب بھی اور ہم لوگ بھی ہماری سر بھی جس کے سب سے ملاقات ہوئی اور فادر خان صاحب سے اور بعد میں مفتی صاحب سے کہ جو ریسنٹ پیٹرولیم پروڈکٹ کے اندر جو قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے اور آگے بھی ممکنہ ایک ڈر ہے کہ شاید مزید اس کے اندر اضافہ نہ ہو شاید، اور اس سلسلے میں رہتے ہوئے جو کاروبار کرنے کی جو سرٹینٹی ہے وہ اس لحاظ سے اس کا جو منفی اثر آئے گا تمام کے کاروبار کے اوپر اس کو کس طریقے سے اس کا ادا کیا جائے اور کس کوئی ایسا لائن تیار کیا جائے جس سے کہ آپ لوگ بھی اپنا کاروبار چلا سکیں اور اس کے اندر ایک جائز منافع کما سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے جو مسائل ہیں ان کو بھی دیکھتے ہوئے اپنے معاملات کو ریزولو کر سکیں. تو انشاءاللہ ہم آلریڈی آپ کی آواز بن کے مختلف پلیٹ فارم پہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم اس میں انوالوڈ نہیں ہیں. میں آپ کو بلکہ ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ 10 مئی کو لاہور چیمبر کی طرف سے ہمارے صدر میاں نعمان کبیر صاحب نے ایک اوپن لیٹر بھی لکھا تھا وزیر اعظم صاحب کے نام، جس کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی تھی. اس کے اندر کوشش یہ کی گئی تھی کہ آپ پیٹرولیم پروڈکٹس کی ڈفرینٹ انداز سے قومی بچت بھی کر سکتے ہیں اور اپنے نقصانات بھی کم کر سکتے ہیں، نہ کہ اس کا جو فردر برڈن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف ٹرانسفر کیا جائے. فیصلہ کیا جائے وہ مسترسہ رہ سے کیا جائے. اس میں پوزیشنیں بیٹھی ہوتی ہیں، تنظیمیں بیٹھی ہوتی ہیں. اگر تو آپ نے اپنی برادری کے کام کروانے ہیں تو پھر آپ کو اپنے مفادات چھوڑنے پڑیں گے، اپنی سوسائٹی کے مفادات چھوڑنے پڑیں گے، تو آپ اپنی برادری کے کام کروا سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے مفادات درمیان میں رکھے یا اپنی سوسائٹی کے درمیان میں رکھے تو آپ کسی کا کام نہیں کروا سکتے. میں گزارش کروں گا عطیہ صاحب سے جنہوں نے مجھے بلایا اور میں آپ کو اچھی رائے دوں جو بنتی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ اور گڈ اینڈ گڈ ٹرانسپورٹ کا ایک نظام ہے. اگر آپ نے کام کروانے ہیں آپ اپنی برادری کو مطمئن کریں. پبلک ٹرانسپورٹ کو ہم اپنی پوری ٹرانسپورٹ کو مطمئن کرتے ہیں. ایک ایسا لاحق دیا جائے گورنمنٹ کو ہم اور آپ اس کے پابند ہوں. ٹرانسپورٹ کمیٹی ملنے پر لاہور چیمبر سے بھی اور فیڈریشن آف پاکستان سے بھی، اور اس کے بعد آنے والے تمام موجود دوستوں کو، مہمانوں کو، جس میں حافظ جہانگیر صاحب اور ندیم صاحب ہے، طارق بھائی ہے، طارق صاحب، شیخ صاحب، شیر علی صاحب اور باقی تمام لوگ، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لاہور چیمبر تشریف لائے. بہت ساری باتیں، بہت ساری تجاویز اور پرابلمس جو ہیں وہ تقریباً تمام ٹرانسپورٹرز کی اس وقت ایک جیسی ہیں، ملتی جلتی ہیں. اس کو ڈسکس کر کے ٹائم ضائع کرنے سے میں گریز کروں گا. گزارش اس طرح ہے کہ ایک دو باتیں ہوئی ہیں کہ جہاں پر کوئی کمیٹی فعال نہیں رہی. یہاں پر ٹرک ڈرائیور ایسوسی ایشن کی ہم نے کمیٹی 3 سال میں نے رن کی ہے، اس کے بعد کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دی. اور جو بات آپ صاحب آپ نے بھی کی ہے کہ ایس وی پی صاحب نے ان کی بات کو رد کیا، ایسا نہیں ہے. لاہور چیمبر میں جو کمیٹی کسی بھی ممبر کو دی جاتی ہے اس کو سب سے پہلے تو لاہور چیمبر کا ممبر ہونا پڑتا ہے. ممبر ہونے کے بعد 2 سال کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے لاہور چیمبر میں ووٹر بننے کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ ایس پی پی صاحب نے جس طرح کہا کہ ان کے لیے تمام ممبران ان کے لیے محترم ہے، ان کے لیے احترام کی جگہ پر ہے، اس لیے وہ کسی کو بھی انکار نہیں کر سکتے، کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم چیمبر پہ کیوں آئے ہو، تمہیں کمیٹی نہیں دی جا سکتی. جو اسمت اللہ نیائی صاحب کا پوائنٹ ہے وہ اس پر وضاحت خود دیں گے کہ انہوں نے یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس جو ہے تاجران کے لیے، ٹرانسپورٹرز کے لیے، پبلک ٹرانسپورٹرز کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے. یہاں سے بیٹھ کر ہم اپنے جو مسائل ہیں ان کو حکومتی ایوانوں تک بڑے بہتر اور احسن طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جو چیز سب سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ٹرانسپورٹرز کو تھوڑا سا اویئر کیا جائے کہ بھائی یہاں لاہور چیمبر کے ممبرز ہیں.
जब हम लाहौर चैम्बर के मेंबर्स होंगे फिर हम लाहौर चैम्बर को दावे के साथ कोई भी अपना मसला बता सकते हैं, वो पाबंद होंगे हमारी बात सुनने के लिए। जब हम इसके एक इदारे के मेंबर ही नहीं है तो हम उसको किस तरह से बाई फोर्स जो है हम उसको अपनी बात पहुंचा सकते हैं या कह सकते हैं। असमतुल्लाह न्याय साहब माशाल्लाह सीनियर मेंबर है LCCA के, मैं भी मेंबर हूँ, मुजीब साहब हैं और बाकी सारे काफ़ी सारे दोस्त होंगे। तो मेरी गुजारिश है जो दोस्त लाहौर चैम्बर के मेंबर नहीं है सबसे पहले वो मेंबरशिप करें फेडरेशन में। तो फेडरेशन के मेंबर आप हो ना हो, मेरे मेंबर हैं, मैं आपकी नुमाइंदगी हूँ। मैं सिर्फ देखें पावर ताकत जो है वो हम सबको पता है अपनी, मगर हम जिस तरह कहते हैं ना मौत का सबको पता है तो मरना हमने एक दिन है, मगर याद नहीं है, हमें भूल जाते हैं ना, पता सबको है। इसी तरह हमें अपनी ताकत का पता है मगर हम ताकत अपनी कभी दिखाते भी नहीं है ना अपनी बताते हैं। देखें जहाँ तक डीजल की बात है तो डीजल मैं फर्दन ये बात कर चुका हूँ और इंशाल्लाह दोबारा अगले हफ्ते इंशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग होगी, वो मैं एक कमेटी अभी बता दूँगा, 6-7 लोग मैंने ले जाने और वो फिर हम आपसे बैठ के अपने अपने साथियों को खुद को एतमाद में लेंगे वो, और जो बात हमने वहाँ करनी है वहाँ सारी बातों की एक बात होनी है, एक आवाज़ होनी है, दूसरी बात नहीं होनी। मगर ये कि असल बात ये होती है कि जब मेरा काम है आपको एक प्लेटफॉर्म देना और उस प्लेटफॉर्म के साथ आपको बताना उसकी अफादियत, आगे आपका काम है कि मुझे किस तरह सपोर्ट करते हैं और मैं आपकी बात को कहाँ किस तरह पहुँचाता हूँ। मैं आपका वो कहते हैं ना वकील भी हूँ, जो भी बात करनी है मैंने आपकी करनी, आपकी ज़ुबान बोलनी, अपनी मेरी कोई राय नहीं। मैं 3 चीज़ें हमारी ऑयल टैंकर के मैं मेंबर भी हूँ, मैं मेरे गाड़ियाँ भी हैं ऑयल टैंकर की, और मैं फेडरेशन में ऑयल टैंकर की तरफ से ही वहाँ पर फेडरेशन की तरफ से एक्सेक्यूटिव बॉडी का मेंबर हूँ मैं, और मैं 390 टोटल वोट है जिसमें 2 किस्म के वोट होते हैं, एक जनरल बॉडी के मेंबर होते हैं और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर टोटल 120 मेंबर है, ठीक है जी, वो उसमें मैं शामिल हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म हैं सारे, मगर इनको इस्तेमाल कैसे करना मुझे पता है। मेरे साथ बैठे हैं ना ये 2 सेटअप है, ये बड़े पुराने लोग हैं, ये समझते हैं कि यहाँ पर क्या है। सिर्फ बात एक है कि भाई शेर अली ने भी एक बात की थी कि हम जब भी बात करें ज़ातियात को छोड़, मैं कहूँ मैं PTI को ये कहीं मैं नून का हूँ तो हुकूमत ये ऐसी नहीं, ना मैं PTI का हूँ मैं नून का हूँ। ये पहली बात आपको बता दूँ, मैं हूँ सिर्फ ट्रांसपोर्टर और बरादरी का नुमाइंदा हूँ। जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी हुकूमत होगी, हम उसके साथ हैं, हमने उससे काम करने, उसके साथ हमने चलना। हमें आज चैम्बर में तमाम ट्रांसपोर्टर की मीटिंग हुई जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड ट्रांसपोर्ट वाले तमाम लोग मौजूद थे। फैसला ये किया गया कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए, हमें इकट्ठा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द है, मेरे ख्याल के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड गुड ट्रांसपोर्ट में अलाइंस बन जाएगा और जो हम लाहे अमल देंगे हम मकसद पे पूरा उतरेंगे, क्योंकि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारे मामला हल नहीं हो सकते। तो आज ये मीटिंग का जो एजेंडा था कि इकट्ठे होने का, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मेरे ख्याल में ऐलान हो जाएगा ये इस लाइंस का, और लाइंस के प्लेटफार्म से हम जो लाहे अमल देंगे उसमें बहुत लोगों को आसानी मिलेंगे ट्रांसपोर्टर का। जनाब अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की एक मीटिंग यहाँ असमतुल्लाह न्याई साहब जो कन्वीनर है कमेटी के, स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने बुलाई है, कॉल की है, उनके ये दावत पे हम यहाँ हाजिर हुए हैं। तो जो कमेटी के मेन मकसद और जो पॉइंट्स और जो ज़रूरियात हैं वो ये थी कि जो हुकूमत की तरफ से ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है उन पर लाया अमल बनाया जाए, जिस पर मैंने अपना मशवरा देते हुए, अपनी मुशावरत का इज़हार करते हुए यही अर्ज़ किया है कि हमें सबसे पहले तो मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, इत्तेफाक में बरकत है, अगर हमारा इत्तेफाक नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की और मुख्तलिफ महकमों की, मुख्तलिफ इदारों की, पर्ची माफिया की, टोल टैक्स वालों की, ये ट्रैफिक पुलिस की, मोटरवे पुलिस की, इनकी गुंडागर्दी जो है हम पर चलती रहेगी। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले मुत्तहिद होना पड़ेगा। इत्तेफाक होगा तो सब कुछ होगा, इत्तेफाक होगा हमारी बात भी सुनी जाएगी और हुकूमती ऐवानों में हमारे जो मुतालबात होंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग इकट्ठे हुए जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार्गो ट्रांसपोर्ट के सारे दोस्त थे। तो अभी हमने इसमें एक फ़ैसला कर लिया, कमेटी हम बना रहे हैं, उस कमेटी के साथ बैठकर एक एजेंडा बना रहे हैं
اور حکومت سے اس پہ اپیل کریں گے. اس پہ ہمارے بہت سارے معاملات ہیں اور کچھ کیونکہ ہمارا مین یہی ہے حکومت جو بھی فیصلے کرے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر چلے. اگر اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو پریشانیاں بڑھیں گی. حکومت کے لیے بڑھیں گی, ہمارے لیے تو آلریڈی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ پہیہ خود بخود کھڑا ہو جائے گا. اگر یہ کھڑا ہو گیا تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا, کیونکہ انڈسٹری بھی اسی ادارے سے چلتی ہے اور جو لوگوں کی جو آنے جانے کا جو ہے وہ بھی اسی سے. آگے عید بھی آ رہی ہے. ہم بالکل کوشش میں یہ ہیں کہ ہم وہ فیصلے کریں جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو, مگر ہم حکومت سے بالکل اپیل بھی کریں گے. ہم ان سے تعاون کرنا چاہتے ہیں. اگر حکومت ہم سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو ہمیں ساتھ بٹھا کر ہمارے معاملات کو دیکھے, ورنہ جو ہے حالات تو پھر جس طرح جا رہے ہیں جس طرف وہ یہی ہے کہ یہ بند ہو جانا سارا کچھ. اور ہم کہتے بھی رہیں تو یہ کاروبار کرنے کی سکت ہی نہیں رہے گی. اب دیکھیں نا 135 سے بڑھ کر 258 روپے ہو گئے, 120 روپے بڑھ گئے ہیں, تو یہ 81% بنتا ہے. اس کے ساتھ اگر صرف ڈیزل کی بات ہو تو وہ تو چلو ایک ٹھیک ہے, ایک انٹرنیشنل. اس کے ساتھ باقی ایسیسریز جو ہماری ہیں, ٹائر ہیں, لبریکینٹس ہیں, اس میں اور ایسیسریز ہیں, اسپیئر پارٹ ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ٹائروں کی ابھی دوسری فیکٹری ایک لگی ہے, ادروائز ٹائر بنتا ہی نہیں ہے یہاں پہ, اور جو بنتا ہے وہ اتنا غیر معیاری ہے, بہت ہی غیر معیاری. دوسرا رہ گیا باقی جتنا ہمارے جو پارٹس ہیں یہ سارے امپورٹڈ ہیں, کیونکہ یہاں مینوفیکچرنگ نہیں ہے, یہاں پر اسمبلنگ ہوتی ہے تمام آٹو کی. تو یہ بڑا ایک دکھ کی بات ہے, اور میں حکومت سے یہی اپیل کروں گا اس لیول پہ کہ ہماری بات کو سنیں اور اس موضوع کو جو ہے اس کو کسی طرف بہتری کی طرف ہم لے جائیں. اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چلیں لوگ اپنا ڈیزل کی پرائزز تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ لنک ہیں, باقی جو دوسری چیزیں ہیں ان میں کوئی ٹیکسز جو ہے نا وہ کم کرے, تاکہ کسی جگہ سے تو کوئی ٹرانسپورٹر کو ریلیف ملے. ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے بغیر کوئی چیز جو ہے چل نہیں سکتی. تو ان کو ٹرانسپورٹ کو بھی انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے اور اس کے بھی جو مسائل ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, تاکہ ساری چیزیں ٹرانسپورٹ اور جون سی ہے گڈ ٹرانسپورٹ کی متفرق میٹنگ تھی مہنگائی کے خلاف, جو کہ ڈیزل بڑھا ہے اس سلسلے میں. تو کافی باتوں پر ہم نے اتفاق کیا ہے. ان سے بھی گورنمنٹ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ پلیز اس کو دیکھیں. کوئی ٹھیکے ہیں پرچیوں کے وہ بھی ٹرانسپورٹروں پر, اور ایک لیڈی جون سی ہوسٹس جاتی ہے بس کے اندر, وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی آنے جانے کا پیسنجر کا جون سا خرچہ ہے وہ بھی ہم افورڈ کر رہے ہیں. وہ بھی ہمیں تقریباً 3,000-3,500 کا, اور آگے پتہ چل رہا ہے کہ ٹول پلازے بھی بڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے کافی مشکلات ہیں ڈیزل میں. اور ڈی کلاس والے کو سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے نا اس میں 15 پیسنجر ہیں, 10 پیسنجر ہیں, گاڑی نے ڈپارچر کر جانا ہے. جو نان اے سی بسوں والے ہیں ان کا تو سسٹم چلتا ہے, انہوں نے بھرنی ہے تو جانا ہے. ہمارا یہ سسٹم نہیں ہے, تو لہٰذا ان کو کوئی سبسڈی دینی چاہیے. اس ڈیزل کے بارے میں سوچنا چاہیے, نہیں تو مہنگائی بہت زیادہ سر چڑھ جائے گی. کیونکہ اس پر گڈز میں ڈیزل اس کا ڈیزل جو سا پڑتا ہے ٹرکوں میں, اس میں آپ کی چینی, آٹا, گھی, یہ سب کچھ ٹرکوں پر آتا ہے. تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ان کے ریٹ کرائے بڑھیں گے تو وہ بھی عوام پر ہی بو جائے گا. تو میں پھر بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ نظر ثانی کریں اور ہم ٹرانسپورٹروں کو ریلیف دیں. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ پبلک کے لیے سوچے کہ پبلک ہے تو سب کچھ ہے. اس وقت بہت مشکل حالات چل رہے ہیں, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب تعاون کرے ہر چیز میں جس میں وہ کر سکتی ہے. ڈیزل کی پرائس تو بڑھ ہی رہی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ فیور کرے جس سے ہمارا ملک چل سکے. سر خدمت جذبے کے نام میرے اللہ پاک ایسے بیٹھے ہیں. میرے اللہ پاک ساری غلطی بتائی معافی عطا فرمانا, سانو صحیح طریقے نال مخلوق کے خدا کی خدمت کرنے دی میرے اللہ پاک اپنی مخلوق کی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمانا. سارا اپنے سلوک, اتفاق, پیار, محبت قائم دائم فرمانا. دلوں کے اندروں کفر, منافقت یا اللہ پاک ہر طرح دی یا اللہ پاک دور فرمانا. سانو یا اللہ پاک اپنے کاروبار دے وچ حلال دو درپیش رکھ دے یا اللہ پاک, کامیابی عطا فرمانا. سارے سارے دے معاملات دے زندگی نو اپنی رحمت برکت دے وچ شامل حال بنا دے. لائک, شیئر, سبسکرائب لاہور سٹی نیوز اینڈ پریس دا بیل آئیکن. شہر کی سب خبروں کے ساتھ لاہور سٹی نیوز.